کہ ذرا پیچھے سے 3 آیتوں کے فاصلے سے دوبارہ تسلسل بیان کروں تاکہ نوجوان دوستوں کے ذہن میں بات نقش ہو جائے۔ اللہ کہہ رہا ہے، حکم بھی ہے، مشورہ بھی ہے، اور مشورے کی جزا اور سزا دونوں انہی 3 آیتوں میں آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ ارشاد ہے وَاتَّبَعُوا أَحْسَنَ، دیکھو لوگوں، مشورہ بھی دے رہا ہے، حکم بھی دے رہا ہے، احسن کی پیروی کرتے رہنا۔ اس کی پیروی کرنا، احسن کی پیروی کرتے رہنا۔ ما انزل الیک من ربک، اپنی طرف سے کوئی احسن نہیں بنانا، وہ احسن جو تمہارے خدا نے تم پہ نازل کیا ہے۔ علی والوں کو تو یہ سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ما انزل الیک من ربک جب بولا جائے تو وہاں کون سا نزول مراد ہوتا ہے۔ کچھ نازل ہوا ہے جس کے بارے میں اللہ حبیب سے کہہ رہا ہے بلغ ما انزل الیک من ربک۔ جتنے بہتر طریقے سے تمہید آپ کے ذہن میں منتقل ہو جائے گی، بڑی توجہ رہے، اور امام مشہور کی مجھے بہت تیزی سے آگے بڑھنا ہے۔ وَاتَّبَعُوا أَحْسَنَ، احسن کی اتباع کرنا، وہ احسن جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا۔ من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون، اس سے پہلے احسن کی اتباع شروع کر دو کہ اچانک تم پر عذاب آ جائے اور تمہیں شعور بھی نہ ہو۔ اس سے پہلے احسن کی اتباع شروع کر دو۔ حتی یاتیکم العذاب بغتۃ، بغتۃ کہتے ہیں سرپرائز سے آنا، اچانک آنا، امید کے برخلاف آ جانا۔ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیے، حضرت نوح کے طوفان سے لے کر مباہلے میں آئے ہوئے عذاب تک کوئی عذاب اچانک نہیں آیا ہے۔ پہلے عذاب کی وعید آئی ہے، ڈراوا آیا ہے، نبی یا حجت کے عذاب کی دعا مانگنے والا ڈراتا رہا ہے۔ مجھے نہیں پتا یہ کس عذاب کی بات کر رہا ہے جو اچانک پردہ ہٹا کے آ جائے گا۔ ایک بار اور سے بات ہے۔ کوئی ایسا عذاب ہے جو اچانک روح سے پردہ ہٹا کے ظاہر ہو جائے گا۔ اب اس عذاب کے آنے کے بعد، احسن کی پیروی نہ کرنے کے بعد لگے وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ تمہیں شعور ہی نہ ہو کہ عذاب آ چکا ہے۔ آگے اللہ کہہ رہا ہے أَن تَقُولُ نَفْسًا، پھر کوئی نفس اس دن یہ نہ کہے حضرت مَا فَرَّطْتُ فِي جَنبِ اللَّهِ، اب مجھے کم از کم اس بیدار نظار ماتمدار مجلسی مجمع کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تشریح کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آیت پڑھوں گا اور آپ کے چہرے کھل کے بتا دیں گے کہ آیت آپ تک پہنچ گئی ہے اور تفسیر بھی آپ کو یاد آ گئی ہے۔ حضرت مَا فَرَّطْتُ فِي جَنبِ اللَّهِ، ہائے میری حسرت، کاش میں نے جنب اللہ کو گھٹایا نہ ہوتا۔ میں بڑا آدمہ سا طالب علم روح سے قرآن و علوم قرآن کا، علماء سے جا کے سوال کیجئے، تفسیریں دیکھیے، میں نے سارے قرآن کو گھٹانے کی کوشش کی، مجھے جملہ دائرہ کی جگہ گھٹانے والوں کی حسرت نظر آئی، کبھی بڑھانے والوں کی حسرت نظر آئی۔ آیتیں پڑھنا شروع کر دوں تو بہت سی آیتیں ہیں، ایک کاروان ہے آیتوں کا، گھٹانے والے حسرت محشر میں کرتے نظر آ رہے ہیں۔ گھٹانے والوں کی حسرت قرآن میں ہے، حضرت مَا فَرَّطْتُ فِي جَنبِ اللَّهِ، کاش میں نے جنب اللہ کو گھٹایا نہ ہوتا۔ اور آگے کہہ رہا ہے میں نے گھٹا، دو جرم اپنے خود اقرار کرے گا یہ لفظ۔ کوئی نفس یہ نہ کہے عذاب آنے کے بعد جب تمہیں شعور نہ ہو کہ کاش میں نے جنب اللہ کو گھٹایا نہ ہوتا، اور کاش میں
جب ملا کے فضائل پر ہنسی اڑانے والا نہ ہو جائے۔ میں نے تو سہارا ہی نہیں لیا تفسیر کا کتاب کا، اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے کتاب۔ ایک مرتبہ ما فرت تو بات بھولی تو نہیں نا، ما فرت تو فی جنب اللہ، دو قسم رہے اس کے، ایک میں نے جنب اللہ کو گھٹایا نہ ہوتا، دوسرا میں نے ہنسی میں چیزوں کو اڑایا نہ ہوتا۔ پھر کہہ رہا ہے یا وہ نفس یہ نہ کہے کہ اللہ نے مجھے ہدایت دی ہوتی تو میں بھی متقین میں ہوتا۔ جن کو پڑھی ہوئی مجالس یاد ہے اور جن کے حافظے میں محفوظ ہیں انہیں یاد ہے کہ متقی کسے کہتے ہیں۔ اور پھر تیسری منزل پہ دو حسرتیں، کاش میں نے عذاب دیکھے گا شعور نہیں ہوگا، احسن کی اتباع چھوڑ چکا ہے۔ پہلے ترجمہ مکمل کروں اور پھر کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ احسن کی اتباع نہیں کی، اللہ کہہ رہا ہے یہ احسن تم پہ نازل ہوا تھا، اور حسرت کر کے پھر یہ نہ کہنا کاش میں نے جب اللہ کو گھٹایا نہ ہوتا، کاش میں نے فضائل کو ہنسی میں اڑایا نہ ہوتا، کاش مجھے ہدایت ہوتی تو میں بھی متقین میں ہوتا۔ وَتَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ، اور جب وہ عذاب کو بالکل روبرو دیکھ لے گا، جب وہ عذاب کو بالکل روبرو دیکھ لے گا تو پھر کہے گا لو ارنا لی کرتن لأکون من المحسنین، مجھے واپس بھیجو میں بھی محسن بن جاؤں۔ اب اگر ترجمہ پہنچ گیا آپ کو پروردگار آپ کی ارشاد آپ سوالوں کو سلامت کرے، ترجمہ پہنچ گیا ہو تو پھر تفسیر کی طرف آگے بڑھے۔ وَاتَّبَعُوا احسن کی اتباع کرو۔ نماز پڑھنی تھی مجھے اور میں آ گیا مطلب اگر میں نے کہی مجھے چھت پہ جا کے نماز پڑھنی ہے، میں دیکھیے احسن یہ ہے کہ کھلے آسمان تلے نماز نہیں پڑھی جاتی، احسن یہ ہے یعنی ہو جائے گی مگر احسن یہ ہے، اچھا کھلے سطح میں احسن یہ ہے کہ سر ڈھک کے نماز والی ٹوپی امامہ کوئی بھی سر ڈھک کے پڑھا جائے، احسن ہے۔ بغیر خوشبو کی نماز پڑھ رہا تھا، کہنے لگے احسن یہ ہے، تعلیمات اہل بیت یہ ہیں کہ خوشبو لگا لیجئے، اس کا مطلب ہے احسن وہ ہوتا ہے جو سب سے بہتر ہو۔ اللہ کہہ رہے اس احسن کی اتباع کرو جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ اب میں اپنی طرف سے کوئی جملہ کہوں تو میں مجرم ہو جاؤں گا، جو تفسیر میں یہ نہیں کہتا فلاں تفسیر، جو تفسیر اہل بیت آپ کو مل جائے اٹھا کے دیکھیے، پوچھنے والے نے پوچھ لیا مولا یہ کون سا احسن ہے جس کی اتباع کرنی ہے، اس کو آگے کہنے لگے ہے ولایت علی ابن ابی طالب۔ یہ تو میں نے مولا کا جملہ سنایا ہے، اب خادم کی گزارش بھی تو سن لیجیے، علی کی ولایت کیا ہے میرے اطمینان کے لیے بتانے دل مت لگا ہو جائے گی، علی کی ولایت ہے احسن، علی کی ولایت ہے تو بھائی جو ذکر آپ کہتے ہیں ممبر سے ہونا چاہیے، ہم مانتے ہیں ہونا چاہیے، مگر میں کیا کروں سارے ذکر اہم ہیں، علی کی ولایت احسن ہے۔ پھر بھی پڑھی جانی چاہیے، سیرت بھی پڑھی جانی چاہیے، نام بھی پڑھے جانے چاہیے، مجھے کوئی انکار نہیں ہے، مگر میں کیا کروں احسن کو چھوڑ کر غیر احسن کیسے سنا دوں؟ احسن کی اتباع کرتے رہو، احسن کے پیچھے چلتے رہو جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے، اور اسی احسن کے بارے میں تو کہا ہے بلغ ما انزل الیک من ربک۔ اچھا نہیں، پیغمبر کی حیات کا آخری سب سے بڑا خطاب تھا، یعنی ایسے ہی ہے نا، اس کے بعد حیات رسالت میں اتنا بڑا اجتماع ہی نہیں ہوا، 1,20,000 سوالات، 1,05,000، 1,24,000 جو روایت آپ کو قبول ہو، مگر یہ طے ہے کہ 1,00,000 سے بڑھ کر مجمع تھا، 1,00,000 سے کم نہیں تھا، سب سے بڑا مجمع۔ یا رسول اللہ یہاں پہ نماز کی تبلیغ کرتے، اخلاقیات سکھاتے، گناہوں سے روکتے،
یاتیکم العذاب بغتۃ، اس سے پہلے احسن پہ چل پڑو، حتیٰ کہ اچانک، اب اس سے بہتر لفظ ہوتا تو میں اردو کا لفظ استعمال کرتا، سرپرائز کے طور پر، اچانک بے شعوری کے عالم میں عذاب تم تک آ جائے۔ سائل نے بھی امام سے بڑی جلدی پوچھا تھا، مولا جتنے عذاب تاریخ انبیاء سے لے کر حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک آئے ہیں، سارے عذاب کی کئی ماں وہی چلتی رہی، کئی ماں ڈراوا دیتا رہا کہ کاش کے بندے مان جائیں تو عذاب دینا پڑے، رحمت للعالمین کا رب ہے، رحمان و رحیم ہے، وہ بار بار اچانک عذاب نہیں دیتا۔ یہ کس عذاب کی بات ہو رہی ہے؟ بہت زیادہ مسکرا کے کہتے ہیں یا سیف ہو قائم علیہ السلام، اللہ مہدی کی تلوار کو عذاب کہہ رہا ہے۔ سب کے لیے عذاب نہیں ہے، کون سی تلوار پکی بات ہے، سب متفق ہے نا ذوالفقار، کوئی اور تو نہیں ہوگی، ذوالفقار ہوگی، امامت کی وراثت میں چلی آ رہی ہے۔ پڑھیے سورہ مبارکہ حدیث ذوالفقار کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلُهُ بِالْغَيْبِ۔ ہم نے آسمان سے الحدید یعنی ذوالفقار کو نازل کیا، شدید، اور اس میں شدید خوف ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے نفع بھی ہے۔ ایک چیز میں ایک اثر ہوتا ہے، آپ برف ہاتھ میں لے لیجیے، یا ٹھنڈک میں لے گی یا گرمی، کیا ملتا ہے؟ مشکل سوال ہے، نوجوان تو میری مدد کرے نا، کیا ملے گا؟ ٹھنڈک۔ اور انگارہ سامنے رکھ لیجیے، گرمی نظر آئے گی، انگارے سے ٹھنڈک نہیں برآمد ہوتی، برف سے گرمی نہیں برآمد ہوتی۔ اس کا مطلب ایک چیز کا اثر ایک ہے، مگر ذوالفقار کے بارے میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے، اس میں بیک وقت نفع بھی ہے اور خوف بھی ہے۔ سائل نے مجھے بولا کہ کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ کہا ذوالفقار فیہ بلاء للمنافقین ورحمۃ للمؤمنین، علی کی ذوالفقار مومن پر رحمت ہے، منافق پر عذاب۔ اللہ یہی کہہ رہا ہے امام زمان کی تلوار کو، یاتیکم العذاب بغتۃ، تمہیں شعور بھی نہ ہو اور غیبت کا پردہ ہٹ بھی جائے، اور پھر کوئی یہ نہ کہے ہم سے۔ بھائی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کہتے ہیں بھائی میں بات بتا رہا ہوں، پھر بعد میں نہ کہنا میں نے نہیں بتایا، نہیں غور کیا میرے سننے والوں نے، بعد میں نہ کہنا میں نے نہیں بتایا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ درخشن سوسائٹی کا مجمع میرے ساتھ ہو گیا یا نہیں، میں تو جملہ کہنے جا رہا ہوں، علی کی ولایت کا بتا کر، باروے کی غیبت اور تلوار کا بتا کر اللہ کہہ رہا ہے، پھر بعد میں نہ کہنا ہم نے علی کو گھٹایا نہ ہوگا۔ ایک لفظ استعمال کیا ہے اللہ نے، ما فرطت فی جنب اللہ، کہ میں نے جنب اللہ کو نہ گھٹایا ہوگا۔ مجھے پتا ہے آپ جانتے ہیں جنب اللہ کا لقب کس کا ہے، وہی ہے جو عین اللہ ہے، وہی ہے جو ید اللہ ہے، وہی ہے جو لسان اللہ ہے، وہی ہے جو عزم اللہ ہے، وہی جنب اللہ ہے۔ لیکن اب آپ جو کبھی رہے ہو عرب ریاستوں میں وہ آپ کو بتائیں گے، پوچھ لیجیے کمر مجلس کے بعد مرزا عادل صاحب سے، آپ اگر کسی سونار کی دکان پہ جائیں نا اور اس سے ایک انگشتری مانگے بڑے قیمتی، توجہ کیجیے، اب مجھے چاہیے تھی دو، ایک اپنے لیے صاحب کے، تو میں نے کہا بھائی ایسی دکھا دو، اس نے بھی ایسی تو دوسری نہیں ہے، کوئی اور نکالی برابر میں رکھی۔ اب جملہ مجھے نہیں پتا، میں تو آہستہ سے کہہ کے گزر جاؤں گا، ضائع ہو جائے گا یا مومنین کے دل میں اتر جائے گا، کہنے لگا ھذا جنب ھذا،
مفرد فی جنب اللہ، اور وہ سنار آپ سے کہتے ہیں حاضر جنب و حاضر، یہ وہ تو نہیں ہے مگر بالکل اس جیسی ہے، یعنی دیکھو تو فرق نظر نہ آئے اور اس جیسا کہو تو زیادتی ہو جائے، دیکھنے میں لگے حقیقت میں نہ ہو۔ حسینی کو بھی یہی دھوکہ ہو گیا، دیکھنے والے نے جسے دیکھا وہ اللہ نہیں تھا، جم اللہ تھا۔ یہ لقب میں نے دیا، کسی روایت میں آیا ہے، کسی تاریخ کی کتاب میں آیا ہے، کسی شاعر کی شاعری ہے، قرآن کی آیت ہے، تو پھر بڑھانے کا الزام اگر لگانے کا پروگرام ہو تو خدا پہ لگانا۔ ہاں کہ علی نے، اللہ نے علی کو جنب اللہ کیوں کہا ہے؟ کہہ رہا ہے آئے میری حسرت، کاش میں نے علی کو گھٹایا نہ ہوتا۔ گھٹانے والے تو آپ کو پتہ ہے زمانے میں بہت ہے، کوئی علی نے یہ نہیں کیا، علی نے یہ نہیں کیا، علی کے کریڈٹ پہ یہ نہیں ہے، علی کی ذات نے یہ نہیں کیا، یہ تو آپ کو بہت مل جائیں گے۔ اب دوسرا گروہ مجھے نہیں سمجھ میں آیا جو کہہ رہا ہے ہائے میری حسرت، کاش میں نے ہنسی میں فضائل کو نہ اڑایا ہوتا۔ یہ تلاش کر کے مجھے ضرور بتائیں درکا سوسائٹی کے مومنین کہ وہ کون ہے جو فضائل کا استہزاء کر رہا ہے۔ مجھے تو آگے جانا ہے، یہ میرا موضوع نہیں ہے، مجھے تو شہزادی ذکر تک آپ کو لے کے آنا ہے، اور کوئی حسرت نہ کہے کاش مجھے ہدایت ملی ہوتی تو میں بھی متقی ہوتا۔ تو کہا کاش مجھے، سائل نے پھر امام سے پوچھا ہدایت کیا ہے؟ کہا علی کی ولایت، ہدایت ملی ہوتی تو متقی ہوتا۔ اب تک بات ہو رہی ہے ولایت، جس آیت کو میں نے تلاوت کرنے کے گھر واصل کیا اس میں یہ دونوں حسرتیں کرنے کے بعد اب تک جب اللہ کو گھٹا رہا تھا یہ حسرت نہیں کی، پھر کہہ رہا ہے میں متقی ہوتا، حسرت نہیں کی، اب کہہ رہا ہے، اور پھر اللہ کہہ رہا ہے ہم نے بتا دیا ہے احسان کی اتباع کرنی ہے، اللہ پردہ ہٹا کے آ جائے گا۔ خبردار پھر کوئی یہ نہ کہے لو ان لی کرۃ، کہ کاش مجھے دنیا میں پھر بھیجا جائے اور میں محسنین میں سے ہو جاؤں۔ نہیں، آپ نے آیت سنی ضرور، غور نہیں کیا، یا تو یہ کہتا نا کاش میں مومنین میں سے ہو جاؤں، تو بات سمجھ میں آتی تھی کہ بھئی جب اللہ کو گھٹا رہا ہے مومن نہیں ہے، یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بھی نہیں کہا کہ کاش میں متقین والی بات پہلے کہہ چکا ہے، تو کاش میں متقی ہوتا۔ پتہ چلا محسن کوئی ایسا درجہ ہے، متقی سے بھی آگے کا درجہ ہے، جو تفسیر دیکھنا چاہے وہ عالم کے پاس بقیت کے بعد آ جائے۔ آپ کے 11ویں امام سے پوچھا گیا مولا یہ محسنین کون ہیں؟ ہمارے لیے محسن تو جو ہم پہ احسان کرے، الذين لم يرتابون في فضل علي بن ابي طالب، كذلك هم المحسنين، جو علی کے فضائل سن کر شک نہ کرے اللہ کے یہی مجھے ترجمہ تو کرنے کی اجازت دیجیے۔ وہ کہہ رہا ہے کاش مجھے دنیا میں پھر بھیجا جائے اور مجھے فضائل سنائے اور شک کرنے والا امام راغب اصفہانی نے لکھا، ان کا تعلق میرا مسئلہ سے نہیں ہے، بہت بڑا لغت انہوں نے لکھا ہے مفردات غرائب القرآن، انہوں نے لکھا کہ جو باٹ کی رسی ہوتی ہے، ہمیں نوجوان دوستوں کو کیسے سمجھیں جس میں ایسے ایسے رسیاں آپس میں ٹیڑھی میڑھی جا رہی ہوتی ہیں، اس سے آسان کر کے نہیں سمجھا سکتا، کراس ہو کے رسیاں دو رسیوں تین رسیوں کو ملا کر بانٹا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں کرنا۔ اب غور سے دیکھیے تو مجلس کے بعد رسی پلٹ پلٹ کے آ رہی ہوتی ہے، بس اسی پلٹ پلٹ کے آنے کو کہتے ہیں کرنا، اور جو پلٹ پلٹ کے آئے اسے کہتے ہیں کرار۔
یہ دو بار ایک ہی جملہ کا ہے پیغمبر نے. میں ایک جملہ بار بار کہوں تو آپ کہیں گے نہ خطابت میں فصاحت ہے نہ بلاغت ہے، اور جو بولتا ہی وحی کے ذریعے ہے. تو پیغمبر نے یہ کہا کہ مجھ کو دوں گا جو کرار غیر فرار ہے. اس کا مطلب ہے کرار اور ہوتا ہے، غیر فرار اور ہوتا ہے. کرار کے مطلب یہ نہیں ہے جو میدان سے نہ بھاگے، وہ تو غیر فرار کا مطلب ہے. کرار کے مطلب ہے جو پلٹ پلٹ کر آئے. اور سوائے کائنات میں علی کے کوئی نظر ہی نہیں آیا جو منبر سے یہ کہتا وانا علی کرنا بادل کرنا ورجع بادل رجع، میں علی وہ ہوں جو ہر زمانے میں پلٹ پلٹ کے آتا ہے، لوٹ کے آتا ہے، لوٹ کے آتا ہے. جملہ سنیے، کبھی علی مرتضیٰ کی صورت میں، کبھی علی اکبر کی صورت میں. ساری بات اسی لفظ کرنا کے لیے کی ہے میں نے. اب اگر تھک نہ رہے ہوں تو شہزادے جلد کر آپ کے حوالے کرو ایک ایسی سلوات پڑھ دیجیے کہ مجلس کی روحانیت تو والا ہو جائے. کمرے کے اندر مدد بات پڑھنے کے بعد اللہ آپ کو سلام کر کے ایک ایک مومن متوجہ ہو جائے. مکے سے جب چلے نا سید الشہداء، رستے میں بہت سارے لوگ آئے. میں ایک بیان بھی کر چکا، اور ہر قسم کے پیشے والے آئے، ہر قسم کے آکوپیشن والے آئے، ہر قسم کا کام کرنے والے آئے. تو ان میں ایسے ہیں کہ اچھی طرح مجھے آتا ہم کا مجالس میں بیان کر چکا ہوں. صاحب حسینی کا تذکرہ کرتے ہوئے امام بارگاہ دربار حسینی میں عبید اللہ بن ہرد کوفی آیا تھا، ڈاکو تھا، رہزن تھا. اسی طرح کا ایک اور ڈاکو تھا عبدالعزیز، نخعی بھی لکھا ہے لوگوں نے، جوفی بھی لکھا ہے. اور اتنا بڑا رہزن اور ڈاکو تھا کہ سارے عرب معاشرے کے پاؤں کانپتے تھے اس سے. جب مکے سے چلنے لگے نا، رہتا کہا تھا مکے سے جو رستہ عراق کی طرف جاتا ہے اسی پہ اس کا پڑاؤ ہوتا تھا. حاجی عراق سے آتے جاتے تھے، لوٹ لیتا تھا. اور جب لوٹتا نہیں تھا، عادت یہ تھی، اب کیا کرو کتابوں کے لفظ یہ ہیں، پہلے لوٹتا تھا، پھر مارتا تھا، پیٹتا تھا، اور پھر آزاد کر دیتا تھا. قید کرتا تھا، لوٹتا تھا، پھر مارتا تھا. مارتا یعنی جان سے نہیں مارتا تھا، مارتا پیٹتا تھا اور پھر آزاد کر دیتا تھا. جب فرزند رسول چلنے لگے تو کسی نے کہا جا تو رہے عراق کی طرف، آپ کی مرضی جیسے جا تو رہے ہیں آپ عراق کی طرف، اس راستے سے نہ جائیں گے. بس یہ کہنا تھا کہ اس راستے سے نہ جائیں گے. مسکرا کے امام نے کہا صراط مستقیم کے بیٹے کو تو راستے بتا رہا ہے. صراط مستقیم کے بیٹے کو تو راستہ بتائے گا، سبیل الہی کے فرزند کو تو راہ بتائے گا. ہم جہاں چل جاتے ہیں وہی راہ بن جاتی ہے. سنیے گا خدا کے لیے بڑی نمبر ہم جہاں چل رہے ہیں وہی راہ بن جاتی ہے. یعنی مولا گستاخی میں نہیں کہہ رہا آپ کے بابا کا دعویٰ ہے کہ آپ حضرات زمین کے رستوں سے بہتر آسمان کے رستوں کو جانتے ہیں. میں رستہ نہیں بتا رہا. وہ عبدالعزیز نامی ڈاکو، لس کہتے ہیں ڈاکو کو، ڈکیت، راہزن، کوئی لفظ کو سمجھ میں آ رہا ہے. یہ لس عبدالعزیز جو ہے لام صاحب، یہ رستے میں بیٹھا ہوا ہے. ہم آپ کو پسند کرے گا ہو سکتا ہے مالو ازباب لوٹ لے. مجھے اب جملہ آپ کے حوالے ہے، کتابت کا امتحان تو ہوتا رہتا ہے، سماج کا بھی ہونا چاہیے. پلٹ کے کہنے لگا مولا ڈاکو کو کیا پتا امام کون ہے؟ آپ کی مرضی جیسے دل چاہے سن لیجیے. ہاں میں تو یہی سمجھا کہ ہر زمانے کے ڈاکوؤں کو امام کی پہچان نہیں ہوتی. آپ کا مقام کیا ہے؟ میں جانوں اور عبدالعزیز جانے. مال لوٹنے کا خطرہ ہے. تجھے کیا لگتا ہے حسین مال بچانے نکلا ہے؟ چلے جب چلے ہیں تو دن کا وقت، جب پہنچے ہیں جہاں عبدالعزیز کے خیمے لگے ہوتے، جہاں اس نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا وادیوں کے درمیان اور جنگل کے درمیان. ایک طرف جنگل ہے، بیچ میں سے رستہ گزرتا ہے، اس طرف ٹیلے ریت کے اور تھوڑی تھوڑی چٹانیں ہیں. یہ منظر اگر آپ کو یاد رہے گا تو جملہ تک پہنچ جائے گا. ایک طرف جنگل ہے، دوسری طرف چٹانیں اور ریت کے ٹیلے. امام گزر رہے ہیں دور سے، دن ڈھل رہا ہے. تو جب شام ڈھلتی ہے تو مشعلیں روشن دی جاتی ہیں. دور سے جہاں سے مشعلیں نظر آنی شروع کی نا، اتنے قریب آ گئے کہ صاحب عبد
عبدالعزیز کے خیمے کی مشعل نظر آ رہی ہے. مولانا نے آواز دی عباس یہی خیمے لگاؤ. عباس یہی خیمے لگاؤ. رات ہو چکی تھی, سویا ہوا تھا عبدالعزیز. جیسی فجر کی نماز کا وقت آیا, حجاج ابن مسروق مؤذن ہے مولا کا. آپ نے غور ہی نہیں کیا, 28 رجب سے 9 محرم تک اذان حجاج نے دی ہے. پتہ چلا کہ کوئی روٹین کی بات نہیں تھی, اذان علی اکبر ہو رہی ہے. یہ کوئی پیغام پہنچانا تھا. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں 2 برس پہلے شاید جس میں نے پوری گفتگو اذان پہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں. اذان سے پہلے فجر کی نماز کا وقت آیا. جتنے لوگ اس مقام تک مولا کے ساتھ تھے صفے بچ گئے. جیسے ہی اب آ رہا ہے جملہ بہت قیمتی جو یہی ہے اور متوجہ بھی ہے, میری طرف میرے ساتھ ہو جائے. نماز کا سلام پھیرا حسین نے, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ابھی اللہ اکبر کی بازگشت ختم نہیں ہوئی تھی, امام نے آواز دے کہا آئینہ علی اکبر. ہوا میں کھو گیا ہے. اللہ اکبر کی بازگشت کے ساتھ کہاں ہے میرا علی اکبر. علی اکبر آ گئے. علی اکبر پہچانتے ہو سامنے کس کے خیمے میں؟ بابا جانتا ہوں وہ لفظ عبدالعزیز کے. کہا اچھا کیا ہے یہ؟ مولا راہزن ہے, ڈاکو ہے. کیا اس سجادے کو حسین بلا ہے. جو بات اس سے مولا نے کی ہے نا, وہ میرا مقصد ہے, نا موضوع ہے, نا مجھے اس طرف جانا ہے. حجاج ابن مسروق کو بھی یہی دعوت دی تھی مولا نے, اسے بھی یہی کہا. چلنے لگے علی اکبر, روکا اور جو جملہ کہا آپ کے حوالے جو شہزادے کے بغیر سننے کے لیے آمادہ ہے وہ میرے ساتھ ہو جائے. کہنے لگے نہیں علی اکبر ایسے نہیں جانا, سچ سمر کے جانا. ایسے نہیں جانا. اور ظاہر ہے جہاں زمانے سے علی کے فضائل نہ برداشت ہوتے ہوں, علی اکبر میں حیرت تو زمانے کی بنتی ہے. ایسے نہیں جانا, سچ سمر کے جانا. کس نے سجایا بتاؤ؟ اس نے جو علی کی تصویر ہے, اس نے جو علی کی تصویر ہے. کبھی خندق کے موقع پر پیغمبر نے علی کو سجایا تھا. ہمارے کے لیے تھا ہی نہیں ملا. اور آج علی مصطفیٰ کو سجا رہے ہیں. بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ منظر بالعکس ہو گیا. علی نے امامہ علی اکبر کے سر میں رکھا, جناب عباس نے ابا بہنائی ذرا بہنائی تلوار باندھی. کیسا منظر ہے, محمد کو علی سجا رہا ہے. چلنے لگے. عبدالعزیز اس وقت سو رہا ہے, رات کا وقت فجر ہوئی ہے. یہ کون سا نمازی مجلدار ہے, اس کے جاسوس سرکاریں دیکھ رہے ہیں. دیکھا کوئی گھوڑا سوار آ رہا ہے, چہرے پہ نقاب ہے. حق نہیں سننا, بیداری تو نہیں, چہرے پہ نقاب ہے. شہزادے چلے, اس نے جا کے عبدالعزیز کو ہلایا. کوئی شہزادہ آ رہا ہے. آپ نے غور ہی نہیں کیا, ڈاکو تھا. کون آ رہا ہے؟ اب تک تو ہم کافروں کے پاس جاتے تھے لوٹنے. یہ گھوڑا جو چل کے ہماری طرف آ رہا ہے, کوئی 4 ڈال سے شہزادہ لگ رہا ہے. اب خالص اردو میں جملہ کہتا ہوں, 4 ڈال سے شہزادہ لگ رہا ہے. اب یہ تھا شاگرد, یہ تھا ہرکارا, یہ تھا چیلا. وہ جو تجربہ کار تھا اس نے تجربہ کاری کی اینک سے علی اکبر کو آتے ہوئے دیکھا. ہونٹ کی نوک سے لے کر پاؤں کی نالین تک دیکھ کے کہنے لگا صرف شہزادہ نہیں ہے, شریف زادہ بھی ہے. فوجیوں سے کہو گھیرے, کعوہ ڈالا گیا, یعنی دائرہ, سب کے ہاتھ میں نیزے. دائرہ کھلا ہوا ہوتا ہے. شہزادے نے گھوڑا بڑھانا شروع. توجہ, عقاب کی زین پر علی اکبر سوار ہے. آگے بڑھتے جا رہے ہیں. اب جیسے جیسے سوار بڑھا ہے ویسے ویسے دائرہ تنگ ہو رہا ہے. اتنا بڑے کہ کتابوں کے لفظ یہ ہیں کہ جو ہاتھوں میں نیزے لیے ہوئے تھے کونیوں سے کونیاں ٹکرانے لگی. تو ایک سپاہی دوسرے کو گولی مار کے کہنے لگا, جملہ آپ کے حوالے, پلٹ کے کہنے لگا اب تک جو آتا ہے وہ دائیں دیکھتا ہے بائیں دیکھتا ہے, گھوڑا دوڑا
بیج بو دیتا ہے، پہلے زمین تیار کرتا ہے، پانی ڈالتا ہے، کچھ تیار کر کے پھر دو ریزی کرتا ہے اور اس کے بعد کاشتکاری کرتا ہے. تو میں بھی ابھی تک صرف زمینہ ہموار کر رہا ہوں اس کے لیے جو مجھے پڑھنا ہے. اگر آپ کا دل چاہ رہا ہو تو 5 افراد کا بالکل دل چاہ رہا ہے. بار محمد بال محمد صلوات. آپ حوصلہ افزائی کرتے رہتے تو خود کو پتہ چلتا رہتا ہے کہ بات پہنچ رہی ہے. بڑی توجہ رکھیے گا، بہت تیزی سے آگے جانا ہے مجھے. گھیرا تھا ہو گیا، اب اس میں نظر ڈالی سر سے جسے حسین کہیں کہ تیار ہو کے جانا ہے. وہ کتنا تیار ہو کے چلا ہوگا. خوف زرا بختر جو کچھ تھا لوہے کا زمانہ. اگر اس کی تفصیل میں پڑھ جاؤں تو باقی کی تقریر اسی میں گزر جائے گی. جوشن بختر زرا خود سارا اسلحہ پہنا ہوا ہے، بدن نظر نہیں آ رہا، آنکھیں بھی چھپی ہوئی ہیں، چہرے پہ نقاب ہے، پاؤں کی نالین میں سے پیر نظر آئے. اب یہ پاؤں کو دیکھ رہا ہے، قدم مبارک کو دیکھ رہا ہے، گھیرا ہوا ہے لشکر نے. جیسے ہی قدم مبارک پر نظر پڑی تو لگا سب پیچھے ہٹو. اتنا آسان نہیں کرنے والا جتنی آسانی سے ضائع کر لیا ہے. سب پیچھے ہٹو. اور یہ کہنا مطلب کہ دیوانہ ہو گیا. پہلے کہتا ہے آگے بڑھو، پھر کہتا ہے پیچھے ہٹو. پیچھے ہٹو سارے. آیا شہزادے نے گھوڑا روکا اوپر، قریب آ کے 2 زانو ہو کے بیٹھا. جملے کی تشریح کرنی پڑے گی تو بہت وقت لگ جائے گا. اب جو 2 زانو ہو کے بیٹھے اور جو سوار ہو، اس کا چہرہ وہاں آ رہا ہے جہاں علی اکبر کی کتاب ہے. جس کا پاؤں اتنا حسین ہے. ہاتھ جوڑے میرے طرف دیکھتے رہیے گا خدا کے لیے. نیچے بیٹھا ہوا ہے، سر اٹھا کے دیکھنا پڑ رہا ہے. سر اٹھا کے کہنے لگا نہ لوٹنا ہے، نہ مارنا ہے، نہ لڑنا ہے. شہزادے نے مسکرا کے پس نقاب سے آواز دی، جو دل چاہے تجربہ کر کے دیکھ. بیٹھنے والوں نے سنا ہوا ہے پہلے بدلے کا جو میرا دل چاہے تجربہ کر کے دیکھ لے. نہ لوٹنا ہے، نہ مارنا ہے، نہ لڑنا ہے، نہ پیٹنا ہے، نہ آگے بڑھنا ہے. ہمارے پاس جو ہے وہ بھی تم لے جاؤ، بس چہرے سے نقاب ہٹا دو. شبیہ پیغمبر کے نبی لوگ میرے ساتھ نہیں ہوتا ہے. وہ جو ہمارے پاس ہے بھائی وہ بھی لے جاؤ، چہرے سے نقاب ہٹا دو. میں بالکل ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں. تاریخ عرب کا عربی لٹریچر کا بڑا عرض طالب علم ہوں میں. بلوغ العرب جو کتابیں عرب تہذیب میں لکھی گئی ہیں نا، ان میں سب سے بڑا نام بلوغ العرب کا ہے. بلوغ العرب کے مؤلف سے لے کر تاریخ ابن کثیر، تاریخ ابن خلقان، تاریخ ابو الفدا، جو آپ کو مل جائے سب اٹھا کے دیکھیے گا. اسلام آنے سے پہلے سے لے کر جتنی اسلامی جنگیں ہیں، غیرت مند مجاہد غیرت مند مجاہد، با اقدار مجاہد، تہذیب یافتہ سورما. آپ کے لیے کہتا ہوں جملہ، تہذیب یافتہ سورما چوپ نہیں جائے. ہاں جتنے خاندان بنی ہاشم کے علاوہ بھی جب بھی حملہ کرتے تھے تو میدان میں ایک جملہ ضرور کہتے تھے، سنبھل کے رہنا میں حملہ کر رہا. یہ جملہ سمجھ میں آ گیا؟ سنبھل کے رہنا میں، سنبھل کے رہنا میں، اور سنبھل کے رہنا میں. اب وہ کہہ رہا ہے علی اکبر چہرے سے نقاب ہٹاؤ. کہلانے لگا پھر سنبھل کے رہنا میں نقاب ہٹاؤ. اللہ کرے جو تم سلے ہوئے ہونے کی علی کہنے کی توفیق. سنبھل کے رہنا میں نقاب ہٹانے جا رہا ہوں. بتایا یہ لشکر کتنا بھی ہو تلوار بعد میں نکالتے ہیں، ہم تو مسکراہٹ سے جنگ لڑتے ہیں. جس کا چھوٹا بھائی نے وہ نہیں کیا، جس گھر کا اصغر ایسا ہو اس گھر کا اکبر کیسا ہونا چاہیے. اور یہ تو وہ اکبر ہے جو 5 سال بڑے بھائی
اس علاقے میں بتانے کی ضرورت ہے کہ قرآن میں کوئی ہمانی الفاظ نہیں ہے. اکبر بھی بلندی کو کہتے ہیں اور علی کو بھی بلند کہتے ہیں. کیا بیان ہو اس کی بلندی جو بیان وقت علی بھی ہے اکبر بھی ہے. بس فرق یہ ہے علی اس بلندی کو کہتے ہیں کہ جس کی طرف دیکھتے وہ دستار گر جائے. اور اکبر کس نے پوچھا تھا نا مولا سے مولا ما معنی اللہ اکبر, اللہ اکبر کے معنی کیا ہے؟ میں نے کہا تو بتا تیرا کیا تصور ہے؟ اس نے کہا مولا کہ وہ ہر شے سے بڑا ہے. مائک کا یہ حصہ اس سے بڑا ہے, اس سے آسان کر کے نہیں سمجھا سکتا. یہ حصہ اس سے بڑا ہے لیکن یہ بڑا ہونے کے لیے چھوٹے کا محتاج ہے. اتنا بڑا ہے کہ بتایا ہی نہیں جا سکتا کتنا بڑا ہے. یعنی جہاں بلندی بیان سے باہر ہو اسے اکبر کہا جاتا ہے اور حسین کا نام علی بھی ہے اکبر بھی ہے. کیا عالم ہے بلندی کا, توجہ ہے. بات ہو گئی صلوات پڑھیے نا شہزادے کی ذات پہ کہ امام حسین پہنچ جائے گی. بیٹھ گیا دو زانوں ہو گئے چہرے سے نقاب ہٹاؤ رسمل یا علی ادریکنی کہہ کر نقاب ہٹائی. چہرہ دیکھا زمین پہ منہ کے بل گرا, پھر اٹھا پھر گرا, پھر اٹھا پھر گرا, 7 مرتبہ گرا, 7 مرتبہ اٹھا. لشکر میں کہنے لگا تیز بھاگو. اب بھاگنا ہی وجہ نہیں بتا رہا, یہ سردار بھاگا لشکر بھی بھاگا. لوگوں نے کہا وجہ تو بتا بھاگنا کیوں ہے؟ قیامت آ گئی ہے. نہیں سمجھا قیامت آ گئی ہے. قیامت ہی تو ہے مصطفیٰ دنیا میں دوبارہ. مصطفیٰ دنیا میں دوبارہ آ گئے. مصطفیٰ دنیا میں دوبارہ آ گئے. اب یہ بھاگا. شہزادے نے وہیں سے آواز دے کے کہا عبدالعزیز کہ فلاں مکان دے رک اپنے مقام پر, تو مجھ سے بھاگ نہیں سکے گا. پر یہ جملہ سنا کہنے کا اور تیز بھاگو. کہ وجہ کیا ہے؟ چہرہ دیکھ کے میں سمجھا تھا محمد ہے, للکار سے لگا علی بھی آ گئے. چہرہ دیکھ کے سمجھا تھا مصطفیٰ آئے ہیں, للکار سے لگ رہا ہے علی بھی ساتھ آئے ہیں. بھاگے جا رہے جب چلے تھے نا تو مولا نے پوچھا تھا کون ہے یہ؟ جناب علی اکبر جب چلنے لگے تھے خبر پہچانتے ہو کس کے پاس جا رہے ہو؟ اللہ سے عبدالعزیز. میں نے یہ جانتے ہو کون ہے؟ تو ایک جملہ کہا تھا. اب تو آپ نے پڑھی من آگا جانتے ہو یہ پر یہ کون ہے؟ پلٹ کہنے لگے ہاں بابا وہی ہے جس سے عرب والے بہت ڈرتے ہیں. آپ نے غور ہی نہیں کیا, جس سے سارا عرب ڈرتا تھا وہ عبدالعزیز دیکھ کے بھاگ رہا ہے. بھاگ کے بعد شان پوری ہاں باپ گرا. کسی سے بھائی نے کہا مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہم بھاگ کیوں رہے مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہم بھاگ کیوں رہے کیوں نہ بھاگے. وہ تو
ڈرتا آیا گھوڑے کے سامنے سلطان ہو کے ہاتھ باندھ کے بیٹھا شہزادے نے کہا بھاگے کیوں تھے؟ جملہ آیا نہ کہنا مانے والو بھاگے کیوں تھے؟ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا شہزادے میں ڈر گیا تھا جس سے سارا عالم ڈر رہا تھا شہزادے میں بابا نے بتایا میں نے ابھی آپ کو وہ سنایا ہے جس مقام پر علی اکبر نے تلوار بھی نہیں کھینچی. اب سوچئے کربلا میں جب تلوار کھینچی ہوگی تو ہوا کیا ہوگا. کبھی عرض کروں گا آپ کے خدمت میں نابداؤں وقت ہو جائے ہے اور عرض کر سکتا ہوں میرا موضوع ہے کرار کا پوتر جب لڑا ہوگا 17 حملے کیے آپ نے غور ہی نہیں کیا 17 حملے کیے جو ایک ہی دفعہ لڑنے جائے وہ 2 حملے بھی نہیں کر سکتا لڑا ہے 1 حملہ بھی نہ جائے گا. اس کا مطلب ہے آتے تھے اور جاتے تھے آتے تھے اور جاتے تھے پلٹ پلٹ کے آنے والے کوئی کرار نہیں کرتے. کے الہام میں ایک لگا بہتر رارے کربلا کربلا میں پلٹ پلٹ کے آنے آخری مرتبہ پڑھتے ہیں 17ویں مرتبہ علی اکبر میں آئے لاشا آیا خدا کی آوازوں میں 17ویں مرتبہ ایک ایسا جملہ کہا ہے کہ حسین کی چیخ نکل گئی کہ بابا اگر 2 بوند پانی مل جائے صاحبان اولاد بڑا مشکل ہوتا ہے شہادت علی اکبر پڑھنا بھی سننا. یہ تو وہ مصیبت ہے جس میں حسین جیسا صابر بھی چیز مار ہے. نہیں معلوم میں پڑھوں گا کیسے آپ سنیں گے کیسے بابا اگر 2 بوند پانی رہ جائے. ابھی بہت کم سے تھے جناب علی اکبر. بی بی لیلہ کہتی ہیں اچانک رات کو اکبر کے جھولے پہ میں نے ایک سایہ دیکھا. میں نے کہا تڑپ کے کون آیا ہے؟ آواز آئی ام لیلہ آہستہ میرا اکبر ابھی سویا ہے. میں نے دیکھا تو نواسہ رسول تھے میں تڑپ کے اٹھ گئی. والی کنیز کو بلا دیا ہوتا. آپ نے جو زحمت فرمائی سنیں گے امام کا جملہ ام لیلہ مجھے خیال آیا کہیں رات کو میرا اکبر پیاسا نہ ہو. جس حسین کو بچپن میں اکبر کی پیاس کا یہ حال تھا کیا گزری ہوگی صاحبان اولاد باپ پر جب اکبر نے کہا ہوگا بابا اگر 2 بوند پانی مل جائے. سنیں کہ کیا کیا اللہ تو حسین اکبر ذرا میرے قریب آنا. اکبر اپنی زبان بابا پہ دہن رکھنا شاید تمہاری پیاس بجھ جائے. اللہ تعالیٰ یہاں اکبر نے زبان بابا کے دہن میں رکھی چیخ مار کے پیچھے ہٹے طرف سے کہتے ہیں بابا آپ کی زبان تو ان سے بھی زیادہ. اللہ تعالیٰ ایک فکرہ آپ کو مسائل کا بہت سنا ہے. کی پہلی رخصت کا جملہ نہیں ہے یہ علی اکبر کی آخری رخصت کا جملہ ہے. جب سوجوا حملہ کر کے پلٹے تو اب ایک مرتبہ جب باپ سے اجازت دے کے چلنے لگے تو ایک جملہ کہا بابا اور ایسا جملہ کہا کہ حسین کو روتے روتے غشا گیا. نہ پتا چلتا قیامت تک اگر شریکت الحسین نہ پوچھتی. ایک مرتبہ سوال کیا بھیا میرے اکبر نے کیا کہا تھا کہ اکبر نے کان میں آہستہ سے کہا تھا زینب بابا سورا سے کہہ دینا مجھے یاد آیا. آپ کا کوئی امام ایسا نہیں ہے جس نے یہ نہ کہا ہو جب ہماری مصیبت پہ رویا کرو تو چیخ مار کے رویا کرو اور سجدے میں سر رکھ کے کہتے تھے پالنے والے ان چیخوں پر رحمت نازل فرما جو ہمارے مسائل
قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی. اب جو پلٹ کے دیکھا تو کمر کو کھاپے حسین اکبر کے آواز کے پیچھے چلے. اکبر نے تیر کو چھوڑ کے کہ بابا رخصت تو کر دیا, سر سے پاؤں تک دیکھ کے وہ جملہ کہا جس سے دل بھر جاتا ہے. اکبر کاش تیرا کوئی تجھ جیسا بیٹا ہو. اکبر میرے لال کاش تیرا کوئی تجھ جیسا بیٹا ہو. یہ کہہ کے علی گڑھ چلے. بڑی طویل ہے جنگ, کبھی موقع ملا تو عرض کروں گا. ایک سپاہی جو عباس سے لڑنے آیا تھا, نام ہے بکر ابن غانم. جب یہ آیا نا پھر مرتبہ عباس تڑپ کے آئے, آقا آقا میرے اکبر کی خیر ہو, یہ بڑا مجاہد, بڑا بہادر ہے, بڑا سورما ہے. عباس گھبراؤ نہیں, تمہاری گود کا پالا ہے علی اکبر. ایک مرتبہ خیمے کا روک کر کے گاؤں میں لیلا, ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے. بس اسی وقت سے بیوی ام لیلا نے مسلح بچھایا ہوا تھا. بکر ابن غانم کو تو اکبر نے قتل کر دیا. ایسے میں کس نے آفات نے آواز دی, یہ علی کا پوتا ہے, اسے گھیر کے مارا جائے. اللہ حسین ٹیلے پر ہے. جناب زینب نے آواز دی, فضا میرے بھائی کے چہرے پہ نگاہ رکھنا, علی اکبر کا معاملہ ہے. جب آثار اور نقصان حسین بدل جائے سمجھنا وقت دعا آ گیا. وہاں حسین کی نگاہیں علی اکبر پر ہے, یہاں فضا کی نگاہیں حسین کے چہرے پر ہیں, علی کی بیٹی کی نگاہیں فضا پر ہیں, اور ایک ماں جو مسلح پہ بیٹھی ہے اس کی نگاہیں زینب ربیہ کے چہرے پر ہیں. یہاں آثار بدلے, وہاں فضا نے آواز دی, بی بی آپ کا فوجوں میں گر گیا ہے. وہاں زینب نے آواز دی, فضا میرے اکبر کی خیر ہو, دیا اے یعقوب سے یوسف کو ملانے والے, اور مجھے میرے اکبر سے ملا. مقابل ملک آگے بڑھا, اس ظالم نے آواز کیا. یہاں اکبر نے آخری سلام کیا, السلام علیکم یا ابا. وہاں حسین کی آنکھوں کا نور جاتا رہا. ایک مرتبہ گھٹنوں کوہنیوں کے سہارے چلے اور کہتے جاتے تھے, ولدی علی ولدی علی. اب جو آئے میں ساری شہادت نہیں پڑھوں گا, سنو گے کتنی محبت ہے. اکبر کا ہاتھ کلیجے پر ہے. ایک مرتبہ اکبر کلیجے سے ہاتھ نہیں ہٹاتے بیٹا, کہا بابا ظالم نے آگے بڑھ کے کہا تھا, اکبر سنا ہے حسین کو تم سے بڑی محبت ہے. میں نے ہاں میں جواب دیا. ظالم نے بڑھ کے پنچھی مار کے کہا میں تو تب جانوں جب جوان کے کلیجے سے حسین پنچھی نکالے. بابا جب پنچھی ماری گئی, ظالم نے کلیجے میں پنچھی کا پھل توڑ دیا. اداداروں اپنے سینوں کو پیارا نہ کرو اپنے ہاتھوں سے. سینے پہ ہاتھ مار کے ہائے کہنا, ہائے وہی کہتا ہے جس کا نقصان ہوا ہو, روتا وہی ہے جس کا نقصان ہوا ہو. وہ کہیں مجلس آخری بار سن لیجئے کہ وہ تاریخیں ہیں جب یہ قافلہ